ڈھونڈے کہاں سے ایسٹرولوجر؟ یہاں پہ تو فراڈ سے بھرا پڑا ہے معاشرہ. یہاں پہ تو ایک نمبر پیر ڈھونڈنے نکلے تو میرا خیال ہے کہ زندگی گزر جائے اصل پیر نہ ملے. یہ تو آپ نے بڑی سچی بات کی ہے جی. میرے پاس ایسی بڑی دنیا آتی ہے. بہت سے دوست ایسے ہیں جو پیر ہیں, میں ان کو جانتا ہوں وہ کیسے پیر ہیں. وہ منگل بدھ والے پیر ہیں, وہ پیر منگل بدھ والے. تو لہٰذا دنیا تو ان کو مان رہی ہے, وہ پیر بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ بڑے مسائل ہیں کہ یہاں پہ لوگ گھبراتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. یا بہت سے ایسے اس سوسائٹی کے اندر بھی ایسٹرولوجر بیٹھے ہیں جو صرف دیہڑی لگا رہے ہیں اور بس لوگوں کو آگے لگایا ہوا. کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا بڑے عرصے سے یہ شوق ہے, میں شوقیہ کرتا ہوں. اور میں نے ان 10-12 سالوں میں آفٹر 2000 اس کے بعد تو صرف 2-4 ایسٹرولوجر تھے پاکستان میں جو ہم کبھی کبھار سیٹنگ کیا کرتے تھے رات کو, ہفتے میں 2 ہفتے بعد, اور ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا کرتے تھے. صرف اتنے کم لوگ ہیں پاکستان, اتنے کم لوگ ہیں یہ جو صاحب علم ہیں وہ تھے, اور انہوں نے پڑھا ہوا تھا باقاعدہ طور پہ, اور اکثر نے باہر سے پڑھا ہوا تھا, اور خود بہت بڑے پڑھے لکھے تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کچھ پی ایچ ڈیز تھے, کچھ ڈاکٹرز تھے, کچھ ملٹری سے تھے جو بعد انہوں نے سیکھا ہوا تھا, اور انہیں پراپر استادوں سے سیکھا ہوا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ 99% ایسٹرولوجر ہیں. مشروم گروتھ ہوئی ہے آفٹر 2000, جو جب سے آپ کا نیٹ آیا ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, اس سے یہ مشروم گروتھ ہو گئی ہے. تو میرا ایڈوائز ہوگی کہ جو بھی ایسٹرولوجر کے پاس جائے ان کو چاہیے کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نا اپنے ڈیٹ آف برتھ دے دیں, اور اس سے پوچھیں کہ یہ میری زندگی میں پچھلے واقعات کیا ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا گزرے ہوئے واقعات اگر ایگزیکٹلی کوئی 2-3-4 آپ کو واقعات بتا دے. دیز آر دی پروگریشنز نا. آپ کی زندگی آپ کو پتا ہے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور کس کس سال میں ہوئے ہیں. کہ اگر وہ ایسٹرولوجر آپ کو آپ کے 2-3 زندگی کے واقعات مین بتا سکے تو پھر تو آپ اس پہ یقین کریں, اور اس کے ساتھ بیٹھے وہ آگے بھی بتا سکتا ہے. تو وہ آپ کو پچھلی زندگی کے گزرے نہ بتا سکے تو اس نے آگے کیا بتانا ہے آپ کو. یعنی اگر آپ کے پاسٹ کی چیزیں ریویل, یہ بڑا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ایسٹرولوجر کے پاس جائیں اسے اپنی زندگی کا پاسٹ پوچھیں. اب یہ نہ ہو آپ کے کسی دوست سے کو واقعہ پوچھ کے اور آپ کو جو ہے وہ مس گائڈ کر لے, اس سے پوچھیے گا جینوئنلی, اور اگر وہ گائڈ کر سکے تو اس سے اگلی کوئی بات پوچھیں, ادروائز نہ پوچھی جائیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بالوں کے مسائل ہیں یا اسکن کے جو مسائل ہیں یا باڈی کی ڈیزیزز ہیں جو بہت سی آپ کی آنی ہیں, کیا ان چیزوں کا کیور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور مطلب نالج تو مل گئی, سپوز میں آپ مجھے بتاتے ہیں بینگ این ایسٹرولوجر کہ یار تمہاری زندگی میں ایسے کر کے کوئی آگے بیماری آنے والی ہے, کیا آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بیماری بھی آنے والی ہے؟ بالکل ایسٹرولوجی یہ ڈیفائن کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ اس ٹائم میں یہ ہوئے گا ان فیوچر. اگر آپ ایسٹرولوجر ہیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی, اور آپ نے چارٹ دیکھے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے, تو آپ کو ایسٹرولوجی کین گائیڈ یو کہ یہ پرابلم آنے والی ہے, اور آپ اس میں اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح اپنے روزمرہ زندگی میں چینج کرنے میں. اس میں کوئی دم درود کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اپنے آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی لائف میں چینجز لا کے آپ اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ ایکچولی ہم زندگی میں میرا خیال ہے مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر. ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں ہوتا, یا ہمیں پراپر گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہوتی. ہم ایک چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے ان فیوچر پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ ہمارے لیے نقصان تھا. ایک استخارہ کا پروسیس بھی ہے یہاں پہ, آپ استخارہ کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اشارتاً کچھ رہنمائی آ جاتی ہے. سو ایسٹرولوجی کے تھرو بھی ایسی رہنمائی ملتی ہے. یہ سب کچھ آپ کو فیوچر کی چیزیں ڈیفائن ہو سکتی ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں چٹھا صاحب آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا ہے. اللہ استخارہ تو جو اللہ کا حکم ہے, اس میں آپ جو پوچھتے ہیں اللہ سے, مدد مانگتے ہیں, اللہ کا بھی حکم ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اس کو آپ کی گائیڈنس ملتی ہے. مگر یہاں ہم استخارے کو بھی صحیح نہیں لیتے. جو ہمارے مطلب کا آ جاتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اور ہمارے مطلب کا نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو اب اللہ کا حکم ہو گیا وہ تو ہونا ہے. اسی طرح ایسٹرولوجی جو ہے, جو سٹارز ہیں, مختلف سٹارز ہیں جو مختلف آپ کو آپ کی صحت کے متعلق, آپ کی ایجوکیشن کے متعلق, آپ کی مختلف لائف کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق آپ کو گائیڈنس دیتی ہے. یہ گائیڈنس کا ہی علم ہے. لیکن زوڈیک سائنس کی جو ہم مطلب نیوز پیپرز میں, اخباروں میں یا جگہ جگہ جہاں پہ آتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ویکلی زوڈیکس کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس ہفتے کیا ہوگا, گھر سے نہ نکلیں, ایسے نہ کریں, ویسے نہ کریں, کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں, کو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ تمام سٹارز پہ ایک جیسی سملر باتیں ہی لکھی ہوتی ہیں. اب اگر ساری جنریشن یہی کچھ کرنا شروع ہو جائے, کیا وہ جو سب کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے, یا ویسے ہی لوگوں نے رینڈملی اس کو صاحب وہ بالکل رینڈملی ہے. یہاں آپ اگر 4 منٹ رات اب ٹرپلیٹس پیدا ہوئے ہیں یا 2 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں, تو اگر 4 منٹ کا ان کے فرق آ گیا, ان کی بھی زندگی فرق ہوگی. 4 منٹ کا بھی ڈفرینس آ جائے تو ان کی زندگی بھی فرق ہوگی. ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے, دوسرا انجینئر بن سکتا ہے.
حالانकि انہوں نے تو ایک ہی سٹار والوں کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں تول کے آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور پڑھ کے بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں جیسا یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں جی آپ پورے مہینے کے بندوں کو ایک ہی صفت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے مذاق بنایا ہے نا کہ ایریز والے یہ کریں گے، ٹورس والے ہوگا، کینسر والوں کو یاد سے آتا ہے، کیپریکارن والے یہ کر لیں، ایریز والے گھر سے نہ نکلیں، وہ لبرا والے گاڑی نہ چلائیں. دس از اے جوک. یہ کلیکٹیولی ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہ ویسٹرن کی طرف سے آیا تھا جو ہم آج کل اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. یہ سب سے آسان چیز ہے جس کو آپ یہ آفتاب کا کیسرا گزرے گا